ٹائم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ دنیا ایک حیرتوں سے بھرا ہوا ایسا سمندر ہے جس میں ڈبکی لگاتے ہی ہم مکمل طور پر مدہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑتا ہے کہ عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک آخری کنارے پر لے چلیں گے، جہاں پر ایک ایسا گاؤں آباد ہے جو ہر رات مٹی میں دفن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس گاؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی سوال آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اس گاؤں کا نام شوانا ہے، جو شمالی روس کے علاقے سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ گاؤں آرکٹک سرکل کے کنارے آباد ہے۔ ناظرین گرامی، اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو نہ ہی صرف سخت سردی برداشت کرنا پڑتی ہے، بلکہ اس گاؤں کے ساحل پر واقع سخت ترین ریت کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، جو کہ سینکڑوں کلومیٹر طویل سمندر کے کنارے پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں رہنے والے رہائشیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ ان کے گھر بھی ریت میں کئی کلومیٹر تک دھنسے ہوئے ہیں، اور باقی رہ جانے والے گھر بھی اس ریت میں تیزی سے دھنستے جا رہے ہیں۔ جب اس پرسراریت کے حوالے سے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ریت کے ٹیلے مغربی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے مستقل طور پر ایک سے دوسری جگہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ ریت مکمل طور پر کسی ایک گھر کو ایک ہی رات میں دفن کر لیتی ہے۔ اپنے گھروں کے دفن ہو جانے کے خوف سے یہاں کے رہائشی رات کے وقت اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے کہ کہیں رات کو ریت کے اس طوفان سے ان کے دروازے کے باہر ریت کا سیلاب اس قدر نہ آ جائے کہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اس گاؤں کے انہی مسائل کی وجہ سے یہ گاؤں اپنے بلڈوزر کا مالک بھی ہے، جو کہ مستقل طور پر ایکشن میں رہتا ہے، جو کہ گھروں پر پڑنے والی ریت ہٹاتا رہتا ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہ گاؤں ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ لوگوں نے 1930 میں قائم کیا تھا، کیونکہ اس گاؤں کے سمندر میں مچھلیاں اور دوسری سمندری مخلوق کثیر تعداد میں پائی جاتی تھیں۔ سال 1950 تک اس گاؤں کی آبادی 1500 افراد تک پہنچ چکی تھی، اور اس گاؤں کے لوگوں کے پاس 70 جہاز موجود تھے، جو کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ان افراد کے لاپرواہی کے ساتھ جال کھینچنے کے عمل نے مچھلیوں کی نسل کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ اس مقام سے ماہی گیری کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس مقام پر 300 لوگ آباد ہیں، جن کے گزر بسر کا انحصار بے روزگاری الاؤنس یا پینشن پر ہوتا ہے، جبکہ بعض افراد کا گزر بسر شکار پر بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہنس پرندہ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہی پرندے ان لوگوں کی زندگی کا نظام چلائے رکھنے پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ نصف سے زیادہ گاؤں ریت کے ٹیلوں کے نیچے دفن ہے، جس کا صحرا یہاں چلنے والی تیز ہواؤں کے سر ہے، جو ریت کو ایک سے دوسری جگہ جمع کر کے اس ریت کو پہاڑ کی شکل دے دیتی ہے۔ یہ گاؤں نہ ہی کسی سڑک سے منسلک ہے اور نہ ہی کسی ریلوے ٹریک سے، لہٰذا یہاں سے باہر کی دنیا کا سفر ہوائی یا پھر بحری جہازوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک سویلین ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جو کہ 650 کلومیٹر طویل ایک مٹی سے اٹے ریلوے اور رن وے پر موجود ہے۔ یہ بات آپ کو ضرور ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ اول تو یہاں جرائم کی شرح انتہائی کم ہے، اور اگر کوئی غیر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تو ان مجرموں کو عجیب اور انوکھی سزا دی جاتی ہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جب کوئی اس شہر اور گرد و نواح میں مجرم کو زیر حراست لیتا ہے تو اسے جیل یا قید خانے میں منتقل کیے جانے کے باوجود اس کو برہنہ کر کے ایک برف سے بھرے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کمرے کا درجہ حرارت اس کے جرم کے حساب سے رکھا جاتا ہے، مطلب اگر کسی نے چوری کی ہو تو اسے -50 درجہ حرارت پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجرم کے جرم کو مد نظر رکھتے ہوئے کی سزا یا جزا میں کمی کی جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس گاؤں میں ایک قطبی نامی قبیلہ بھی آباد تھا، لیکن چند دہائیاں قبل مکین اس گاؤں کو چھوڑ کر المدام اور دیگر قصبات میں منتقل ہو گئے۔ تاہم اس منتقلی کی وجوہات فی الحال پرسراریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، مگر مقامی لوگ اس حوالے سے کئی کہانیاں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہاں جن رہتے ہیں اور انہی سے تنگ آ کر مکینوں نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ صحرا کا یہ علاقہ انسانی آبادی کے قابل نہیں تھا، کیونکہ پانی کی عدم دستیابی اور دیگر عوامل تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانی کی۔ قریبی قصبے الشوائد کے رہائشی ایوب القابی کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ لوگوں نے اس مقام کو یا اس گاؤں کو لاوارث کیوں چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس صحرا کی ریت میں کچھ پرسراریت ہے اور وہ گھروں پر حملہ آور ہوتی ہیں،
اور وہ گھروں کے گرد جمع ہوتی ہے اور بالآخر گھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں درجنوں پرسرات مقامات تھے اور اس میں ایک مسجد بھی موجود تھی اور یہاں کافی پکے مکانات بھی موجود تھے، لیکن اب صرف چند مکانات ہی نظر آتے ہیں اور وہ بھی آدھے سے زیادہ ریت میں دبے ہوئے ہیں اور باقی مکمل طور پر ریت کے ٹیلوں کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریبی قصبے المدام کے لوگ اس گاؤں کو دفن ہو جانے والے گاؤں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ یہاں جنات کا سایہ ہے، جو کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق اس گاؤں میں آج تک کل 350 خودکشیاں ہو چکی ہیں، جبکہ گزشتہ سال کے پہلے 4 ماہ میں ہی 80 افراد نے خودکشی کر لی تھی۔ اس گاؤں کے بااثر شخص راجندرا سٹوڈیا کا کہنا ہے کہ اب تو یہ خوف لاحق ہو چکا ہے کہ آنے والے چند عرصے میں یہ گاؤں مکمل طور پر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا اور زمین بوس ہو جائے گا۔ راجندرا سٹوڈیا ابھی 2 ماہ پہلے ہی اس گاؤں کا سرپنچ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو سرپنچ تھا اس کا نام راجیو تھا، جو کہ حال ہی میں اپنے گھر کے سامنے درخت کے ساتھ پھندا لگا کر خودکشی کر چکا ہے اور اس سے پہلے اس کے بھائی اور والدہ نے ہی ایسے ہی خودکشی کی تھی۔ لہٰذا اب اس گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس کا ایک نہ ایک فرد خودکشی نہ کر چکا ہو۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہیں عصیب نے جکڑ لیا ہے اور یہ جنات ہی ہیں جو آئے دن کسی ایک نہ ایک شخص کو مار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین نے اس گاؤں کو اور اس کے رہنے والے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے۔ ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر جیمز کا کہنا تھا کہ گاؤں میں بکثرت استعمال ہونے والی کیڑے مار ادویات ڈپریشن اور شیزوفرینیا جیسی بیماریوں کا سبب ہو سکتی ہیں۔ اس گاؤں میں سب سے پہلا معاملہ سن 2010 میں سامنے آیا اور اس کے بعد گاؤں کے ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے لگا، جو کہ آج بھی جاری ہے اور لوگ اس گاؤں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سائنسدان جس نتیجے پر پہنچے ہیں ان کے مطابق لوگوں کا ایسا بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ یہاں کا آلودہ پانی ہے، اور یہ سب ایسا اس لیے مانا جا رہا ہے کہ جو کہ اس گاؤں میں کسی وقت میں یورینیم کی ایک کان ہوا کرتی تھی، جو کہ فی الحال بند ہو چکی ہے، لیکن اب بھی اس گاؤں کے اس عادت پر تحقیق جاری ہے اور اس چونکا دینے والے واقعے کا راز جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔